نے جب تمہارے خلاف ورثہ کے دائر کردہ کیس سے متعلق بات کی تو میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ میرے دوست، میرا سسر کیا سوچتا ہوگا کہ تم ایک ایسی لڑکی کے لیے اس کی جان دینا چاہتے ہو جس نے آلریڈی تم پر حبس بجا کا کیس کر رکھا تھا۔ ولید کے سرد انداز میں حیرت سے زیادہ تذلیل تھی کہ قسام کے چہرے پر سرخی چھائی۔ میں یہاں تمہیں ممی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میرے معاملات سے دور رہو۔ اس کی تمام گفتگو کا جواب اس نے ایک دھاڑ کی صورت میں دیا۔ ایک بات تم بھی ذہن نشین کر لو، تم اس معاملے میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، نہ پہلے، نہ اب، نہ آئندہ کبھی۔ ورثہ دیوان فیملی کی بہو بننے کے لائق ہی نہیں، اور اب تو ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ۔ وہ جملہ مکمل کیے بغیر لب بھینچ گیا۔ شاید اسے زرشبی کا خیال مانے تھا۔ ورنہ کیا؟ قسام نے تیوری چڑھائی۔ تم الیکشن میں مجھے سپورٹ نہیں کرو گے یا پھر اس بنگلے اور بزنس کا بٹوارا کر لو گے تو ٹھیک ہے، جو مرضی میں آتا ہے کرو۔ وہ بھی شاید ممی کی وجہ سے ہی برداشت کا مظاہرہ کر گیا۔ ولید نے اسے پاگلوں کی طرح دیکھا۔ مطلب وہ تمہارے حریف کے ساتھ مل کر تمہیں عدالت میں گھسیٹ رہی ہے؟ کل کو وہ وکیل اگر تمہارے خلاف پریس کانفرنس بلاتا ہے تو وہ یقیناً اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تم پھر بھی اپنا کیریئر، اپنا وقار بھلا کر اس کے لیے پاگل ہو رہے ہو۔ قسام کے چہرے پہ کئی رنگ آئے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ اس کے فیصلہ کن انداز اور ٹھوس لہجے نے ان دونوں ماں بیٹے کو بے حس و حرکت کیا۔ ولید وہاں سے جا چکا تھا، مگر اس کے آخری جملے کی بازگشت قسام کے کانوں کے پردے چھید رہی تھی، جیسے وہ قسام نہیں، جنگل میں کھڑا ایک سوداگر تھا۔ دولت، محبت، وجاہت، یہ سب تو سوداگر کے پاس بھی تھا۔ شہزادی پھر بھی اس رائے سے رہائی چاہتی تھی، کیونکہ سوداگر کے گھر والے اسے شہزادی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ جیسے کہیں آس پاس اس کے بابا آج پھر اسے وہی داستان سنا رہے تھے۔ کبھی میں بھی تمہاری طرح سوچتا تھا کہ شہزادی نے محبت کے نام پر ایک چال چلی تھی۔ اس کے بابا مانی خیزی سے مسکرائے تھے، مگر راستہ بھٹک جانے والوں کو اپنی حیثیت بحال کرنے کے لیے وقت چالیں نہیں سکھاتا، بلکہ سوداگر کے گھر والے سکھاتے ہیں۔ اسے اپنے باپ کی افسردگی اور مسکراہٹ سمیت وہ کہانی حرف بحرف یاد تھی۔ جب شہزادی اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس محل جا رہی تھی تو سوداگر نے اس کی پشت پر وار کرتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ اس اختتام پر سوداگر کو حق بجانب سمجھا تھا۔ مالک دیوان نے بیٹے کو تا دیر دیکھنے کے بعد عجیب بات کی تھی۔ اگر یہ قصہ تمہارے زیر قلم آ جائے تو تم اس راستہ بھٹکی ہوئی شہزادی کے ساتھ انصاف کرنا۔ دھیمی آواز کی اس نصیحت نے اسے آج پھر سے سن کر دیا تھا۔ اس روز اس نے سوچا تھا کہ جب اس کے بابا اس کے پاس آئے تھے تو ان کی آنکھوں کی حکایت میں ورثہ تیمور تھی، مگر جب انہوں نے بات شروع کی تو ان کی گفتگو میں یہ دوسرا قصہ کیا معنی رکھتا تھا۔ اس وقت اپنے کمرے میں ساکت کھڑے قسام نے ایک دم ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس روز بھی اس کے باپ کی گفتگو میں ورثہ تیمور ہی تھی۔